السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم تنزیلہ بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فصل لربک وانحر۔ قابل احترام سامعین و ناظرین، قربانی کرنے کے چند آداب ہیں جنہیں ہمیں ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ سب سے پہلے قربانی کو ذبح کرنے سے پہلے ہمیں چھری اچھی طرح تیز کر لینا چاہیے تاکہ جانور کو ذبح کرنے میں کسی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے اور جانور کو بھی آرام ملے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، بے شک اللہ تبارک و تعالی نے ہر چیز کو اچھی طرح کرنا لکھ دیا ہے۔ فرمایا آپ نے فَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، جب تم جانور کو ذبح کرو تو اچھی طرح ذبح کرو۔ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، اور تم اپنے چھری کو اچھی طرح تیز کر لو۔ فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ، اور اپنے جانور کو راحت پہنچاؤ۔ اسی طرح سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، مجھے اللہ کے رسول نے چھری لانے کا حکم دیا اور پھر مجھے حکم دیا کہ اسے پتھر پر اچھی طرح تیز کر لو۔ دوسرا ادب یہ ہے کہ جانور کے سامنے چھری کو تیز نہ کیا جائے بلکہ قربانی کے جانور سے چھری کو چھپایا جائے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحد الشفار، اللہ کے رسول نے چھری کو تیز کرنے کا حکم دیا۔ وَأَن تُوَارِيَ عَنِ الْبَهَائِمِ، اور حکم دیا کہ اس کو جانور سے چھپایا جائے۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ بکری کو گرانے کے بعد وہ چھری تیز کر رہا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا، کیا تم اسے کئی موتیں دینا چاہتے ہو؟ اپنی چھری کو اسے لٹانے سے پہلے تیز کیوں نہیں کر لیا تھا؟ اسی طرح تیسرا ادب یہ ہے کہ جانور کو ذبح کرنے کے لیے آرام دہ جگہ پر آرام سے لایا جائے۔ اور چوتھا ادب یہ ہے کہ جانور کو بائیں پہلو پر قبلہ رخ کر کے ذبح کرنے کے لیے لٹایا جائے، سوائے اونٹ کے۔ گائے ہو، بکری ہو، بھیڑ ہو، ان کو ذبح کرنے کے لیے لٹا کر ذبح کیا جاتا ہے سوائے اونٹ کے۔ اونٹ کو نہر کیا جاتا ہے کھڑے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو قبلہ رخ کھڑے کر کے اس کے بائیں گھٹنے کو باندھ لیا جائے، باقی 3 پاؤں پر وہ کھڑا ہو، پھر اس کے لبہ میں نیزہ یا کوئی دھاری دھار آلہ کھونپ لیا جائے۔ اس کو بٹھا کر ذبح کرنا یا نہر کرنا یہ جائز نہیں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے صحابہ نہر کیا کرتے تھے اونٹ کو اس حال میں کہ اس کا بایاں پاؤں باندھا ہوا تھا اور 3 پاؤں پر وہ کھڑا ہوتا تھا۔ اسی طرح صحیح بخاری کے اندر سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت آتی ہے کہ نہرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 اونٹ نہر کیے قیاماً، اس حال میں کہ وہ کھڑے تھے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا گزر ہوا ایک شخص سے، قد اناخ بدنتہ، جس نے اپنے اونٹ کو بٹھا کر اور پھر نہر کر رہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ ابعثھا قیاما مقیدا، تم اس کو کھڑا کرو اور کھڑا کر کے اس کے ایک پاؤں کو باندھو اور ایک پاؤں باندھ کر پھر اس کو نہر کرو، اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ چھٹا ادب یہ ہے کہ قربانی کے جانور کو قربانی کی نیت سے اور قربانی کی دعا پڑھ کر اور اس کو قبلہ رخ کر کے اور پھر تکبیر پڑھ کے اور پھر اس کو ذبح کیا جائے، جس طرح سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الاضحیٰ والے دن 2 مینڈے قربان کیے،
جب آپ نے ان کو قبلہ رخ کیا تو قبلہ رخ کر کے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا پڑھی، قربانی کی، انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض علی ملت ابراہیم حنیفا مسلما وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا من المسلمین اللہم منک ولک۔ یہ الفاظ، یہ دعا آپ نے پڑھی، پھر آپ نے پڑھا بسم اللہ واللہ اکبر اور ثم ذبح، پھر آپ نے جانور کو قربان کیا۔ تو جانور کو قربانی کی نیت سے قربانی کی دعا پڑھ کے قبلہ رخ کر کے اور پھر اللہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے اور پھر ذبح کیا جائے، اور ذبح کرنے کے بعد پھر جب قربانی کے جانور کا خون نکل جائے اور وہ بے حس و حرکت ہو جائے اور پھر اس کی کھال اتاری جائے، اور کھال اتارنے میں جلدی نہ کی جائے، جس طرح سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جان نکلنے سے پہلے تم جلدی نہ کرو کھال اتارنے کے اندر، یہاں تک کہ اس جانور کی جان نکل جائے اور پھر تم اس کی کھال اتارنا شروع کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان آداب کو ملحوظ خاطر رکھ کر ہمیں قربانی کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔